محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا، یہ میرے نوکر مجھ سے زیادہ خوش کیسے رہتے ہیں جبکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اپنے کسی خادم پر قانون نمبر 99 کا استعمال کر کے دیکھیے۔ بادشاہ نے پوچھا، اچھا یہ قانون نمبر 99 کیا ہوتا ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، ایک سراہی میں 99 درہم ڈال کر سراہی پر لکھیے کہ اس میں تمہارے لیے 100 درہم ہدیہ ہے۔ رات کو کسی خادم کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ کر دروازہ کھٹکھٹا کر ادھر ادھر چھپ جائیں اور تماشا دیکھ لیجئے۔ بادشاہ نے یہ تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا اور جیسے وزیر نے سمجھایا تھا ویسے ہی کیا۔ سراہی رکھنے کے بعد وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور چھپ کر تماشا دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ دستک سن کر اندر سے خادم نکلا، سراہی اٹھائی اور گھر میں چلا گیا۔ درہم گنے تو 99 درہم نکلے، جبکہ سراہی پر لکھا تھا کہ 100 درہم ہے۔ خادم نے سوچا یقیناً ایک درہم کہیں گرا ہوگا۔ خادم اور اس کے سارے گھر والے باہر نکلے اور درہم کی تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ان کی ساری رات اسی تلاش میں گزر گئی۔ خادم کا غصہ اور بے چینی دیکھنے کے لائق تھی۔ اس نے اپنی بیوی بچوں کو برا بھلا کہا کیونکہ وہ درہم تلاش کرنے میں ناکام تھے۔ کچھ رات صبر اور باقی رات بک بک اور جھک جھک میں گزری۔ دوسرے دن یہ ملازم جب محل میں کام کرنے کے لیے گیا تو اس کا مزاج جو ہے تھوڑا سا بگڑا ہوا تھا۔ چہرے سے اس کے مایوسی نظر آ رہی تھی، کام سے جھنجھلاہٹ، شکل پر افسردگی آیا تھی۔ بادشاہ سمجھ چکا تھا کہ 99 کا قانون کیا ہوتا ہے۔ لوگ ان 99 نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے، اور ساری زندگی ایک نعمت کے حصول میں رہ کر زندگی کو بد مزہ بنا دیتے ہیں جو انہیں نہیں ملتی، اور وہ ایک نعمت بھی اللہ رب العزت کسی حکمت کی وجہ سے روک کے رکھتا ہے، جسے اللہ کے لیے عطا کر دینا کوئی بڑا کام نہیں ہوتا۔ لوگ اپنی اسی ایک نعمت کے لیے ہمیشہ سرگردہ رہتے ہیں اور اپنے پاس جو موجود 99 نعمتیں ہیں ان کی لذتوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ حاصل ہو جانے والی 99 نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانیے اور ان سے مستفید ہو کر شکر گزار بندے بنیے۔